إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رسول اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ دفعہ شکر ہے جس نے اپنی یاد کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اپنی یاد کے لیے اپنی دین کی یاد کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور مرشد کامل کی بے پناہ کرم نوازیاں مہربانیاں عنایتیں کہ ہمارے اندر یہ شوق یہ ذوق پیدا فرمایا کہ ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کریں. یقیناً ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں کہ ایسا تحفہ عطا فرما دیا, ایسا بحر نیاب عطا فرما دیا جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے, جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے. انسان اپنی زندگی کو دیکھے بغیر ذکر کے اور ذکر کے دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے زندہ ہو اور ذکر نہ کرنے والا ایسے ہے جیسے مردہ ہو. تو مرشد کریم نے ہمیں کہ ایسا بحر نیاب عطا فرمایا, ایسا آب حیات اس کو کہا جائے گا کہ ساری زندگی ایسی خوشنما بن گئی, بلکہ حقیقی زندگی مل گئی. حقیقی زندگی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ اور اس کا رسول جس کی طرف بلاتے ہیں وہی حقیقی زندگی ہے. حقیقی زندگی وہی ہے جس کی طرف اللہ اور اس کا رسول بلاتے ہیں. تو الحمدللہ مرشد کریم کے صدقے ہمیں وہ حقیقی زندگی ملی ہے, وہ ایسا بحر نیاب ملا ہے کہ جو انسانی زندگی میں ایک رنگ پا دیتا ہے, ایک خوشبو زندگی کے اندر پیدا کر دیتا ہے, ایک جینے کا سلیقہ پیدا کر دیتا ہے. لوگوں کے درمیان دلوں میں محبت پیدا کر دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بندے کے لیے نماز پڑھ لینا آسان کام ہے, روزی کما لینا آسان کام ہے, کسی کے ادب کر لینا, کسی کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر لینا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے نبی نے 40 سال ان لوگوں کے درمیان گزارے اور پھر آپ نے کیا فرمایا, اللہ تبارک نے آپ نے صفت بیان کی فَأَلْفَا بَيْنَهُمْ, وہ دلوں میں محبت پیدا کرنے والے. وہ جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ پڑتے تھے اور لڑائیاں اتنی لمبی ہوتی تھی سالوں تک چلتی تھی, ان کے درمیان محبت پیدا کر دی. تو یہی تو میرا مرشد کر رہا ہے, یہی تو حضور کی بلالم کر رہے ہیں. بار بار درس میں لوگوں کا ادب, انسانیت کا احترام, انسانیت کے لیے جستجو, انسان کے لیے کوشش, انسان کے لیے محنت, سارا کچھ جو سکھایا جا رہا ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہی تو ہے. یہ حقیقت میں جو چیز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی زندگی کو رنگ چڑھانے والی بات ہے. تو الحمدللہ ہمیں مرشد کریم کے صدقے یہ چیزیں نصیب ہوئی. اتنی نیکیاں ہم کو اس صحبت کے بدلے میں نصیب ہوئی کہ کیا بیان کیا ہے. کوئی ایک تو نیکی کی بات نہیں, دل میں شوق پیدا کر دیا. انسان کی اصل عبادت تو شوق کی ہوتی ہے. جو انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے اصل عبادت تو وہ چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ مرشد کریم کے صدقے ہمیں یہ چیز مل گئی. جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کی فضیلت, نماز کا مقام, نماز کا مرتبہ بیان کر دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ایک انسانی کی زندگی کو ایک رستہ دکھا دیتی ہے, ایک حقیقی رستہ دکھا دیتی ہے, بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. وہ کس طرح سے نیکوکار بنا دیتے ہیں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے اوپر حد لگائیں. ایک مرتبہ عرض کرتا ہے, پھر دوسری مرتبہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے اوپر حد لگائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کدھر ہے وہ شخص جو کہہ رہا تھا میرے اوپر حد لگائیں. وہ شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیا تم نے مکمل وضو کیا؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں نے مکمل وضو کیا. پھر پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہنے لگا جی یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکلی. اتنی نماز کی فضیلت ہے, اتنا مقام مرتبہ ہے. یہ گناہ کو معاف کر دینا انسان کا روح جانے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اسی گناہوں کی وجہ سے تو انسان حشر کے دن مشقت میں ہوگا, شدید ترین تکلیف میں ہوگا, ایسی اذیت میں تو جو جیسی اس نے آج تک دیکھی ہی نہیں. یہ دنیا کی تکلیفیں, دنیا کی مصیبتیں تو حشر کے دن کی مصیبت کے بعد مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس چھوٹے سخت سے آسان سے کام کے بدلے میں انسان کتنی بڑی تکلیف سے بچ گیا, کتنے بڑے عذاب سے بچ گیا. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات فرمائی والا ذکر اللہ پر, اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بلند ہے. نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. آگے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ اس سے بھی افضل ہے. کیا انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دیتا ہوگا کہ انسان کے اندر خیال تک نہیں ہوتا ہوگا گناہ کا, شائبہ تک نہیں آتا ہوگا گناہ کا. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تو عموماً گناہ کرنے کے اوپر نہیں شرمندہ ہوتے, گناہ کا خیال آنے کے اوپر بھی شرمندہ ہوتے. صوفی کا مطلب ہی یہ ہے, تصوف کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو گناہ کا خیال ہو اور انسان کو شرمندگی شامل ہو. انسان کو تو شرمندہ محسوس کرے, کیسا میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے ابھی بھی شیطان کی طرف سے خیالات آتے ہیں, یہ کیسا میں اللہ کا ذکر کرنے والا. اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے ایک مرتبہ ذکر کرتا ہے 32 منٹ شیطان دور بھاگ جاتا ہے. گویا میرے ذکر کرنے میں کوئی کمی ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ ذکر الحمدللہ مرشد کی صحبت سے آیا, ان کو ملا. آج ان کی سالگرہ ہے, ان کے ساتھ محبت اظہار کرنے کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں, نصیحت ہوتی رہتے ہیں. یہ ایک اور انداز سے ہم اپنی محبت کا اظہار کریں دوسروں کے ساتھ کہ ہم آپ کی صحبت سے کتنا ہمارے اوپر رنگ چڑھا ہے. جو آئے ہیں ہم یہاں پہ تو کیا لینے آئے ہیں, کوئی نیک بات سننے, کوئی نیکی کی بات سننے, یا اپنے جو کرتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں اس کے اوپر استقامت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ پیغام کن کا ہے, یہ میرے مرشد کریم کا پیغام ہے کہ اللہ کا ذکر کریں, اس کے اوپر استقامت حاصل کریں, اور اللہ کا ذکر ایسے کریں کہ ظاہری طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو پتہ نہ چلے. جیسے زمین کے نیچے پانی تو ہر وقت چل رہا ہوتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ چلتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ زمین کے نیچے ہر وقت پانی چل رہا ہوتا ہے. میرے مرشد کریم فرماتے ہیں آپ بھی اللہ کا ذکر اسی طرح کریں جیسے زمین کے نیچے پانی تو چل رہا ہے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا, لیکن وہ زمین کو سیراب تو کر رہا ہوتا ہے, وہ زمین کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ ذکر کرتے رہیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے اوپر اس کا اثر ہو جائے گا. جس طرح وہ پانی چھپا ہوا زمین کو سیراب کرتا ہے, اس طرح یہ ذکر دل کی بستی کو بھی آباد کر دے گا, دل کی اجڑی بستی کو بھی آباد کر دے گا. اس میں ایک حقیقی زندگی کو داغ کر دے گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. جس کو ذکر مل جاتا ہے اس کی پھر زندگی, یہ ظاہری زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن حقیقی زندگی ختم نہیں ہوتی. تو اس مرشد کریم کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. ابھی ان کی سالگرہ کے لیے ہم ایک آتے ہیں